یہ اسلام کے جھنڈے لہرائے تھے انہوں نے، یہ اپنے عربیت کے، عرب کلچر کے جھنڈے لہرائے تھے؟ یہ بدلاؤ سب سے پہلے کس نے لایا کہ نماز میں سے تکبیریں نکال دی؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بنو امیہ کے زمانے میں اسلام کا نقشہ بدل دیا گیا، اسلام میں تغیر، تبدل اور تحریف کی گئی۔ دین اسلام کی بنیادی اور اساسی ارکان میں انہوں نے بدلاؤ کیا، کیونکہ بنو امیہ کے حکمرانوں کا اسلام کے ساتھ تعلق برائے نام تھا۔ ان کے آباء و اجداد نے اس موقع پر اسلام قبول کیا جب اسلام غالب ہو گیا، عربوں کے اوپر فتح حاصل کر لی۔ قریش کے لوگ تلوار کو دیکھ کر خوف سے مسلمان ہو گئے، ان کے سر جھک گئے۔ اسلام نے انہیں مؤلفۃ القلوب کہا۔ آگے جا کر یہ لوگ جب حکمران بنے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت اٹھانے کا کوئی خاص موقع نہیں ملا، بلکہ انہوں نے تو ہمیشہ ان لوگوں کی صحبتیں اٹھائیں جو اسلام مخالف جنگیں کرتے رہے، اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا شہید کرنے کا انہوں نے پلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو مکہ سے ہجرت کروائی، وہاں سے مکہ سے بے دخل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا اور آپ کے اوپر مختلف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ تو یہ جب بعد میں مسلمان ہوئے، لازمی بات ہے کہ ان کے اوپر عرب قبائل کلچر کا وہ غلبہ بھی باقی تھا، جاہلیت کا کہ جو رسوم و رواج تھے وہ ان سے نکلے نہیں تھے۔ تو یہ اسلام کو کیا قریب سے سمجھ سکتے تھے؟ اسلام کی معنویت، اس کی روحانیت، اس کی ڈیپتھ میں، گہرائی میں تو یہ نہیں اتر سکتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی، جسے یہ بعض لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک فقاہت ہے، وہ فقیہ تھے۔ تو آج ہم ان فقیہ کا نقشہ دیکھیں گے اور اہل سنت والجماعت کی صحیح روایات کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس زمانے کو، کہ جس زمانے کے بارے میں ہمارے ہاں یہ مشہور کیا ہوا ہے خیر القرون، بہترین زمانہ، وہ زمانہ ایسا ہے کاش کہ ہم اس زمانے میں ہوتے۔ اولیاء کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے۔ آج ہم بخاری مسلم کی روایات میں دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے کہ دین اس زمانے میں بدل دیا گیا، دین کا نقشہ اس میں تحریف کی گئی، اس کو بالکل مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اساسیات دین کی بنیاد ایک ایک چیز میں تحریف کی گئی۔ سنت ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدلا گیا، دین کو بالکل بدلنے کی کوشش کی گئی، نہ صرف کوشش کی گئی بلکہ اس پر عمل کیا گیا، اور ایک نیا دین انہوں نے سامنے لایا کہ جو بس ہم جو کہیں گے اسے مانو۔ ایسے ظالم، مستبد اور طاغی، سرکش حکمران وہ امت مسلمہ کے اوپر مسلط ہوئے کہ وہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر اور صحابہ کی گردنوں پہ مہر لگاتے تھے، یہ ہمارے مہر تمہارے گردنوں پہ لگ گئی ہے، اب خاموشی سے رہنا یہاں پہ۔ تو اور پھر ہم یہ کہتے ہیں جناب وہ اسلام کے غلبے کا زمانہ تھا، اس میں تو اتنے 65 لاکھ مربع میل فتح کیا گیا وغیرہ ہوا، اتنے کفار ملکوں کے اوپر اسلام کے جھنڈے لہرائے گئے۔ یہ اسلام کے جھنڈے لہرائے تھے انہوں نے، یہ اپنے عربیت کے، عرب کلچر کے جھنڈے لہرائے تھے۔ لازمی بات ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، ظاہری کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، تو ساتھ میں وہ عربی بھی تھے۔ اب اسلام تو ان کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، ہاں عرب تھے وہ، تو ایک عرب کا جو جنون تھا، عرب کا جو جوش ولولہ اور شجاعت اور بہادری بھی ان میں اتنی نہیں تھی، لیکن لازمی بات ہے جب بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، جمگٹا ہوتا ہے، غول بن جاتا ہے، تو ان میں ایک مجموعی بہادری آ جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے عرب کلچر کو پھیلایا، اسے ہم سمجھتے ہیں اسلام، اور یہ بھی ان لوگوں کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے یہ باتیں۔ اور جو آج جن چیزوں کو، روایات کو، صحیح روایات کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے طبری کی تاریخ سے بیان کیا ہے یا ابن خلدون کی روایتیں لے کے آیا ہوں، حالانکہ ابن خلدون بھی ایک ناصبی ہے، یا طبقات ابن سعد، انصاب الاشراف وغیرہ، جسے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں۔ آج ہم بات کریں گے روایات کی، انہی لوگوں کے اصول کے مطابق ان کے سامنے بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کا چہرہ اور ان کے بابرکت
ان کے بابرکت دور کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 788، بخاری کی ایک اور روایت ہے 784، یہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جب بصرہ میں نماز پڑھائی، یہ جنگ جمل کے بعد غالباً واقع ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے امام علی علیہ السلام کے پیچھے بصرہ میں نماز پڑھی، تو وہ کہتے ہیں فقال ذکرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جو ہم نے علی کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ہمیں ایسے معلوم ہوا ہے کہ گویا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہو، کیونکہ علی نے بالکل اسی طریقے پر نماز پڑھائی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بصرہ میں جب جمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے یہ نماز پڑھائی ہے، اور تو معلوم یہ ہوا کہ تبدیلی وہ بنو امیہ کے اس زمانے سے شروع ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں پہ پہلے بنو امیہ کے حکمران تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے رشتہ داروں کو مختلف علاقوں کے اوپر گورنر مقرر کیا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے بدلاؤ شروع کر دیا تھا، کیونکہ حضرت عثمان کے دور کے جو آخری اس 12 سالہ زمانے کے آخری جو 6 سال ہیں اس میں بنو امیہ مکمل طور پر غالب آ چکی تھی، اور در حقیقت اصل میں حکومت وہ حضرت عثمان کی نہیں تھی بلکہ بنو امیہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی اتنی زیادہ نہیں چلتی تھی، تو بنو امیہ کے حکمران انہوں نے نماز کو اس وقت سے بدلنا شروع کر دیا تھا۔ تو جب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو وہی نماز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اب میں جو 788 نمبر کی روایت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی ہے، باب التکبیر اذا قام من السجود، جب سجدے سے قیام کرے۔ اس میں اکرمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال صلیت خلف شیخ بمکہ، وہ کہتے ہیں میں نے ایک شیخ کے پیچھے مکہ میں نماز پڑھی۔ اب شیخ کون؟ یعنی بزرگ، نام انہوں نے یہاں پر نہیں لیا، اس روایت کے اندر نام موجود نہیں ہے۔ فکبر، تو اس نے تکبیر پڑھی، فکبر ثنتین وعشرین تکبیرۃ، تو اس شیخ نے، امام صاحب نے 22 تکبیروں والی نماز پڑھائی۔ فقلت لابن عباس، تو میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے ایک موقع پہ کہا، میں نے کہا چونکہ یہ استاد تھے اکرمہ کے، انہ احمق، کہ وہ احمق ہے، بیوقوف آدمی ہے۔ تو فقال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے کھوئے، سنت ابی القاسم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جسے تم احمق اور بڈھا کہہ رہے ہو کہ اور اس نے وہ غلط کام کیا، غلط کام نہیں کہ سنت پڑھائی ہے۔ تو اس سے آپ سمجھیے کہ سنت کا مفہوم بدلا جا چکا تھا، نماز کی ہیئت، اس کی شکل وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ جو اصل سنت ہے وہ مخفی ہو گئی تھی، اور بنو امیہ نے اتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ ان کا جو طریقہ تھا لوگ اسے سمجھتے تھے کہ یہ درست ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اکرمہ، یہ ابن عباس کا شاگرد ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیخ احمق اور بیوقوف ہے۔ آپ کو پتہ یہ شیخ کسے کہا انہوں نے، کس کے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ یہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو ہریرہ کو احمق اور بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بہترین دور جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ آج اگر کوئی کہہ دے ابو ہریرہ بیوقوف یا احمق، یا ابو ہریرہ کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ بھی کہہ دے، تو اس کے ساتھ لوگ کیا کریں گے کہ صحابہ کی توہین کر دی وغیرہ وغیرہ۔ اکرمہ وہ ابن عباس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ جو شیخ ہے وہ احمق ہو گیا، یعنی اکرمہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ سنت کیا ہوگا۔ یہ زمانہ، اس دور پر آپ سمجھ لیں کہ بنو امیہ نے دین میں بگاڑ لے آیا تھا، دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ اچھا، اس میں روایت میں نام نہیں ہے، ایک دوسری روایت ہے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر، اسی کی شرح میں لکھتے ہیں، حدیث نمبر 788 کی شرح میں، والتحاوی والطبرانی من طریق عبداللہ الداناج وهو بالنون والجیم الخفیفتین عن اکرمہ قال صلی بنا ابو ہریرہ، ہمارے
ہمیں نماز پڑھائی ابو ہریرہ نے، تو ابو ہریرہ کا نام یہاں پہ موجود ہے۔ اچھا جناب، اچھا اب یہ بدلاؤ کس نے لایا تھا؟ یہ بدلاؤ سب سے پہلے کس نے لایا کہ نماز میں سے تکبیریں نکال دی، نماز میں بگاڑ لایا؟ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وروت طبرانی عن ابی ہریرہ، یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 399 ہے، حدیث نمبر 784 کی تشریح میں ابن حجر کہتے ہیں وروت طبرانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ان اول من ترک التکبیر معاویہ، کہ جس نے سب سے پہلے تکبیر کو چھوڑا وہ معاویہ تھے۔ وروا ابو عبید، اور ابو عبید نے روایت کیا ان اول من ترکہ زیاد، کہ سب سے پہلے جس نے چھوڑا تکبیر کو وہ زیاد تھے۔ وہذا لا ينافي الذي قبلہ، اور یہ اس بات کی منافی نہیں ہے جو پہلے ہم نے بات بتائی ہے کہ معاویہ نے چھوڑا، کیونکہ لأن زیادا ترکہ بترک معاویہ، کیونکہ زیاد وہ تو گورنر تھا معاویہ کا، تو اس نے معاویہ کو اتباع کرتے ہوئے تکبیر کہنا، نماز میں تکبیر کہنا اس کو چھوڑ دیا۔ وَكَأَنَّ مُعَاوِيَةَ تَرَكَهُ بِتَرْكِ عثمان، اور معاویہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کر اس چیز کو چھوڑا۔ وقد حمل ذلك جماعة من اهل العلم على الاخفاء ويرشحه حديث ابي سعيد الآتي في باب يكبر وهو ينهض من السجدتين۔ اچھا معلوم ہوا آپ کو کہ بنو امیہ کے حکمرانوں کے زمانے میں نماز کے اندر تبدیلی لائی گئی۔ 788 اور 784 سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ بدلا گیا۔ اب کچھ شہادتیں اور گواہیاں مزید میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بخاری اور مسلم سے، کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو امیہ نے کس طرح سے دین کو تبدیل کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت کا نمبر 529 ہے، باب فی تضییع الصلاۃ عن وقتها، یہ باب ہے کہ جب وقت سے نماز کو قضا کر دیا جائے، اس کو ضائع کر دیا جائے، قضا نہیں سوری ضائع کر دیا جائے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي قيل الصلاۃ قال الیس صنعتم ما صنعتم فيها، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آج میں اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ وہ دین کی وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں تھی آج نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا نماز تو ہے، تو آپ نے فرمایا انس نے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ نماز کے ساتھ جو تم نے حشر کیا ہے، نماز کہاں، نماز بھی اب ختم ہو گئی، جو نماز باقی تھی وہ بھی ختم ہے، اس کے بھی تم نے تبدیلی کر دی ہے۔ 530 نمبر روایت ہے عن عثمان ابن ابی رواد اخو عبدالعزیز قال سمعت الزہری، زہری کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق میں آیا، یقول دخلت علی انس بن مالک بدمشق وهو یبکی، تو وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ فقلت، میں نے عرض کیا ما یبکی کا، آپ کو کیا بات رلا رہی ہے؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاۃ، کہ جو کچھ بھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے ملا، جو بھی میں جانتا تھا، اس میں آج کے زمانے میں کچھ نہیں باقی بچا تھا سوائے نماز کے۔ وهذه الصلاۃ قد ضیعت، لیکن آج یہ نماز بھی ضائع کر دی گئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جو دین تھا وہ میں اس میں سے بھی سب کچھ ضائع ہو چکا تھا سوائے نماز کے، نماز باقی تھی، لیکن آج تو نماز بھی ضائع ہو گئی۔ بالکل آپ یہ دیکھ لیں، یہ صحابہ کی تابعین کی شہادتیں اور گواہیاں موجود ہیں کہ یہ انہوں نے بدل دیا تھا، نماز کو بدل دیا گیا، اور اسی طرح سے جناب دین کے جو پورا دین کا کچھ حصہ باقی نہیں بچا تھا۔ اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے پھر آگے قیام کیا، دین کو بچایا، کیونکہ بنو امیہ نے نقشہ یکسر تبدیل کیا۔ اور آج ہم ان بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کی تعریفیں کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں اس بات سے۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کننا مع انس بن مالک، وہ کہتے ہیں ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، فاخر الحجاج الصلاۃ، تو حجاج نے نماز مؤخر کر دی، فقام انس یرید ان یکلمہ فنہاہ اخوانہ شفقۃ علیہ منہ، تو حضرت انس نے چاہا کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور حجاج سے کہیں کہ بدبخت انسان اس بارے میں اس سے بات کرے کہ یہ تو کیا نماز کو تو نے بالکل اتنا وہ آگے لے گیا، ظہر کی نماز مغرب میں جا کے پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے منع کیا، بھائیوں نے منع کیا کہ اپنی جان کے اوپر رحم کرو خدا کے لیے انس،
آرام سے بیٹھے رہو، یہ قتل کر دے گا تمہیں. فخرج فرق ودابت فقال فی مسیر ہزارک واللہ ما، تو حضرت انس وہاں سے نکلے اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور فرمایا واللہ ما اعرف شیئا مما كنا علیہ علی عہد النبی الا شہادت اللہ الہ الا اللہ. فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا تھا جس پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں تھے، ان سب باتوں میں سے صرف لا الہ الا اللہ باقی بچا تھا، لا الہ الا اللہ باقی بچا. فقال رجل فالصلاۃ یا ابا حمزہ، نماز بھی تو ہے اے ابو حمزہ. فرمایا قد جعلتم الظہر عند المغرب، تم نے ظہر کی مغرب میں نماز پڑھنا شروع کر دی، یہ ہے نماز. یعنی سوائے زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ان کے لیے باقی بچا تھا اس زمانے میں. اندازہ لگائیے، دین کو یکسر بدلا گیا. ایسے زمانے میں آج یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا مسلمانوں میں تفرقہ فرقواریت، کوئی ہاتھ کہاں باندھ رہا ہے اور کوئی تکبیر کہتا ہے نہیں کہتا، دراصل اس بنو امیہ زمانے میں ایک پورا نیا دین رائج کیا گیا جس میں اہل البیت علیہم السلام سے یکسر دوری، حتیٰ کہ ان پر سب و شتم کو دین اور دین کا اہم حصہ ثواب کہا گیا. وہ ثواب سمجھ کر امام علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو شہید کرتے، مارتے اور گالیاں دیتے تھے. یہ ان کے نزدیک ایک دین تھا. وہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کو کوئی ابس کام سمجھتے ہو، نہیں، وہ کہتے تھے ہم علی کو اس لیے گالیاں دیتے ہیں اس سے ثواب ملتا ہے. ہاں کہ جو نماز کو بدل دے، جو دین میں تبدیلیاں کر دے، اور صحابہ کی گواہی موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہیں بچا، ان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو صحیح دین پہنچائیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم تک دین بالکل ان لوگوں نے جو پہنچایا ہے وہ بہت بہت سچے تھے، یہ بہت بہترین لوگ تھے. ہاں اس زمانے میں سچے لوگ تھے، وہ پہنچا دیا کرتے تھے، بات کو آگے پہنچاتے تھے جس طرح ان روایات کو ہمارے سامنے لایا. لیکن کہنے کا مقصد یہ، جو حکمران طبقہ تھا، جو اس کا حاشیہ خیال تھا، اس زمانے میں جو کچھ وہ کر رہا تھا کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی اس کے سامنے بات کر سکے. جو بات کرتا تھا اس کے ساتھ وہ ان کی گردنوں پر لوہا گرم کر کے وہ مہر لگا دیا کرتے تھے کہ تم آج کے بعد ہمارے غلام ہو، آج کے بعد تم نے کوئی بات نہیں کرنی. سعید بن جبیر اور انس بن مالک کے ساتھ کیا کیا حجاج نے، کیا کیا. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ آج بھی ان کی وہ ذریت، ان کے مقلدین بنو امیہ کے، کہ جو ان سے فکری طور پر متاثر ہیں، وہ بنو امیہ کی مدح سرائی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف صاف ظاہر ہے کہ اہل البیت علیہم السلام کے طریقے کو چھپانا، جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کے فضائل، ان کے حقوق اور ان کے طریقے کو چھپایا جائے. دین میں بدلاؤ کرنے والوں کی تعریف کی جائے، ان کی بدعات کو آشکارا نہ کیا جائے، ان کی بدعات کو سنت قرار دے کر آج ہمارے سامنے یہ کہیں کہ جناب یہ ان لوگوں کی سنت ہے جنہوں نے 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی ہے، اور اسلام کے ہیرو تھے. یہ اسلام کے ہیرو، ان کے بارے میں کیا لکھا ہے تمہارے ہیرو کے بارے میں؟ یہ ہیرو تھے. یہ ہیرو جنہیں تم ہیرو کہہ رہے ہو وہ دین کو بدلنے والے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے جس طرح سے بنو امیہ کے زمانے میں اسکرپٹ لکھا گیا، اس میں امام علی علیہ السلام اور اہل البیت علیہم السلام کو دین سے نکالا گیا. اسی وجہ سے آج آپ کسی کے سامنے اگر حدیث ثقلین پڑھتے ہیں نا، اس کو تو پہلے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ باقی حدیث ہے یا نہیں. اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ 100 بار سوچتا رہتا ہے یار پتہ نہیں یہ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے تو نہیں بنا دی ہے، مفتی ہمدرد کوئی یہ کیا نئی بات لے کے آیا حدیث ثقلین، ہم نے تو سنی ہوئی نہیں تھی، ہم نے تو بخاری مسلم کو رٹ لیا، لیکن ہم نے تو کبھی یہ مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے کہ جو حدیث ثقلین کا ہمدرد بیان کر رہا ہے. لازمی بات ہے کہ یہ کہیں اور سے لے کے آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ